السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ 24 تک ہم آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ کی کتاب میں یہ سبق الدرس الاول جیم کے نام سے صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دے دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تشریح آپ کے سامنے، تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ذہن میں رہے کہ سورہ انفال کی پچھلی آیات میں اور گزشتہ جو 2 رکوع ہے بیان ہوئے، اس میں غزوہ بدر جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اور آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی جو سبب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ اور غیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد اور نصرت ان کے لیے آئے گی، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع سے، یعنی تیسرے رکوع سے، اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے یہ عظیم فتح صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد سے حاصل ہوئی. اور یہ نصرت اور امداد نتیجہ ہے صحابہ اکرام کی اطاعت کا، اطاعت حق کا. اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ان آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو. اور پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روح گردانی نہ کرو. سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے. اور یاد رکھیے عزیز طلبہ کہ سننا اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے جس پر عمل ہو. اگر آدمی کوئی بات سنے اور اس پر عمل نہ کرے تو حقیقی سننا اس کو نہیں کہا جائے گا. جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں والدہ کو شکایت ہو جاتی ہے بیٹے سے، بیٹی سے، کوئی کام کہا سنا نہیں، سنا تو صحیح، آواز تو آئی کانوں میں لیکن عمل نہیں کیا، تو والد سے شکایت کرتی ہیں کہ یہ میری بات سنتا ہی نہیں. بھائی سنتا تو ہے، بہرا تو نہیں ہے، سن تو رہا ہے لیکن چونکہ عمل نہیں کر رہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سن نہیں رہا. تو اصلی اور حقیقی سننا یہی ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے. اس لحاظ سے سننے کے 4 درجات علماء نے بیان کیے. ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا. یہ جو درجہ ہے یہ عام مشرکین اور کفار کا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو صحیح، آواز تو ان کے کانوں میں آئی، قرآن کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے سنی تو صحیح لیکن نہ اس پر یقین کیا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل کیا. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. پھر دوسرا درجہ یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا، نہ عمل کیا. یہ جو درجہ ہے یہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے، نہ یقین ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ عمل ہے، یہ منافقین کا درجہ ہے کہ وہ سنتے تو تھے اور سمجھتے بھی تھے اور بظاہر اعتقاد کا بھی دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں ان کو اعتقاد نہیں تھا، ان کو یقین نہیں تھا. تو پھر جب یقین نہ ہو تو پھر عمل بھی نہیں تھا. تو یہ درجہ منافقین کا ہے. تیسرا درجہ سننے کا یہ ہے کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا. یہ جو درجہ ہے یہ اگرچہ سننے کا اصل مقصد تو پورا نہیں ہوا لیکن چونکہ اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور وہ بیکار نہیں ہے، فائدہ مند تو ہے، تو یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے کہ یقین تو ہے، قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے سنا، سمجھا اور اس پر یقین بھی کیا لیکن عمل نہیں کیا، عمل میں کمزور ہیں. تو یہ گناہگار مسلمانوں کا درجہ ہوا. اور چوتھا درجہ یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی،
اعتماد اور یقین بھی کیا اور عمل بھی کیا. یہ درجہ مومنین کاملین کا ہے، اور اصل مقصود اور مطلوب یہی درجہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا اس طرح سنے کہ وہ سنے بھی، سمجھے بھی، یقین بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے. امید ہے کہ آپ طلباء کو یہ چاروں درجات سننے کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. تو چونکہ یہ نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پہ اعتقاد کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کفار و مشرکین کا یا منافقین ہیں کہ جو سنتے سمجھتے تو ہیں لیکن اعتقاد نہیں کرتے اور عمل بھی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا. تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے، اس کو قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے. دابت ان کی جمع ہے. اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، مگر عرف و محاورے میں صرف چوپایا جانوروں کو دابہ کہتے ہیں. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے. اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے. یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ پھر نہیں ہوتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں ہیں، منحصر ہیں. کہ جب انسان حق کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو پھر یہ سارے انعامات اس کو دیے جائیں گے، یہ مرتبہ اور مقام اس کو دیا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ سارے انعامات اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے. لیکن جب وہ اپنی صحیح و عمل اور اطاعت حق میں محنت کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس کے برخلاف کرتا ہے، یعنی اطاعت حق سے روگردانی کرتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رکھیں اور اس کی توفیق دیں مرتے دم تک کہ ہم نہ تو اللہ کی اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نافرمانی سے حفاظت فرمائیں اور ہمیشہ اطاعت کی توفیق دیتے رہیں اور ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل رکھیں. ہمارا شمار اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شمار ہمارا ہوتا رہے، اس کی دعا کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ طلب حق نہیں ہے، حق بات سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں، بے رخی کرتے ہوئے. دیکھیں عزیز طلبہ، دین میں
کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. تو دین کی قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ اگر ان کے اندر طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور یہ توفیق دیتے، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ طلب ہی نہیں ہے تو زبردستی جبراً اللہ تعالیٰ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اس لیے کہ اگر زبردستی کریں گے تو پھر کچھ وقت کے لیے شاید کہ وہ اس کو قبول کرے، لیکن چونکہ اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے لہٰذا وہ اس سے روگردانی کرے گا اور دین اسلام کو چھوڑ دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ ان کے اندر حق کی طلب نہیں ہے لہٰذا ہم نے ان کو توفیق اس کی دی نہیں. اور دین تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دین تو جتنی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا دین بہت اونچا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج ہیں، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے. جس کو ضرورت ہو وہ اللہ کے دین کو اختیار کرے، اپنی طلب صادق دکھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اطاعت کی توفیق بخشتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. لیکن جو کوئی اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہیں. نہ اللہ کو اس کی ضرورت، نہ اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت، نہ اللہ کے دین کو اس کی ضرورت. تو ہم اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی توفیق بخشتے رہیں. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے. آخری آیت آج کے سبق کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنوں خدا اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو زندگی بخشتا ہے. تو اس میں کئی اقوال ہیں، کئی احتمالات ہیں جو علماء مفسرین نے اختیار کیے ہیں. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ایمان، قرآن، اتباع، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں جگہ کر لے. یہ اس سے مراد یہ ہے. اور ترمذی اور نسائی نے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پہ آنے میں دیر کیوں لگائی؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نماز میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا، اگر بحالت نماز بھی آپ بلائیں گے تو فوراً حاضر ہو جاؤں گا. اس حدیث کی بنا پر بعض فقہا نے فرمایا کہ حکم رسول کی اطاعت سے نماز بھی اگر پڑھ رہا ہو کوئی شخص، یعنی صحابہ میں سے کوئی، تو وہ نماز چھوڑ کر حاضر ہو جائیں، نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کریں. اور یہی حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یہ حالت، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں ہی بلائیں تو نماز چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. لیکن ایک مسئلہ میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جو نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو اور آدمی نماز میں ہو،
تو اس صورت میں بھی نماز کو توڑ دے اور اس نقصان کو بچائے. جیسے مثلاً گھر میں والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، چولہا جل رہا ہے اور وہ چولہے کی طرف جا رہا ہے اور والدہ نے محسوس کر لیا، دیکھ لیا کہ چولہے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتی رہے بلکہ نماز توڑ کر بچے کو چولہے کے پاس پہنچنے سے بچائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. یا کوئی سانپ وغیرہ نکل آیا اور دیکھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ نکل آیا کہ یہ کسی کو ڈس لے گا یا خود اس آدمی کو ڈس لے گا جو نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز جو چھوڑ دے، توڑ دے، بعد میں اس کو دہرائے لیکن اس وقت توڑ دے. یا جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا آدمی جو ہے وہ ایسی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے مسجد میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، اب وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے، گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو نماز توڑ دے اور اس نابینا آدمی کو بچائے، بعد میں نماز پڑھ لے. تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں. آخری آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتے ہیں آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان. اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت پائی جاتی ہے، تو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو. نیک کام کے کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا دونوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. گناہ سے فوراً بچنا چاہیے اور نیک کام کا موقع ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. اس فرصت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، یا موت ہی آ جائے، یا کوئی ایسی مصروفیت آ جائے کہ اب اس نیک کام کی فرصت ہی نہ ملے. اس لیے انسان کو فوراً جو ہے وہ عمل نیک کام پہ کر لینا چاہیے. دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا، جیسے دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے. جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہو جاتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. اس دعا کو یاد کر لیں، مختصر سی دعا ہے، اور آج سے ہی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں. اور اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً عمل کر لو. معلوم نہیں کہ پھر دل میں یہ نیکی کا جذبہ، یہ امنگ باقی رہتی ہے نہیں رہتی. کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا زندگی کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، مہلت نہیں ملتی. اس لیے فوراً نیک کام پر عمل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.